ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان فرمایا مثال کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی یہ سنت ہے کہ وہ بعض اوقات کوئی معاملہ سمجھانے کے لیے تمثیلات کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے ایک تمثیل کو بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو صحرا کے سفر پر ہے۔ عرب میں بڑے تپتے ہوئے ریگزار لمبے لمبے صحرا ہوتے ہیں، تو ایک شخص صحرا کے سفر میں ہے اور اس کے ساتھ ایک سواری ہے۔ اس سواری کے اوپر اس کا زاد راہ رکھا ہے، کھانا ہے، پانی ہے وغیرہ، اور اس شخص کی زندگی کا دار و مدار اس صحرا میں اس سواری پر ہے کہ اگر یہ سواری گم ہو جاتی ہے تو وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پیاس سے مر جائے گا، صحرا میں اسے پانی نہیں ملے گا۔ تو اس کی زندگی کا دار و مدار اس سواری پر ہے۔ اب ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس سے یہ سواری گم ہو جاتی ہے، وہ تلاش کرتا ہے لیکن سواری ملتی نہیں ہے، تو اسے اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو میری زندگی کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ اس صحرا میں مجھے پانی کہاں سے ملے گا۔ چنانچہ وہ ایک درخت کے سائے میں یا کسی جگہ آ کر لیٹ جاتا ہے موت کے انتظار میں، زندگی سے مکمل نا امید ہے، موت کا منتظر ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنی وہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اب یہ گویا کہ اس کو دوسری زندگی ملی، چنانچہ اس کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب وہ بہت زیادہ خوش ہو تو اپنی زبان پہ قابو نہیں رہتا، بعض اوقات کوئی غلط سلط جملے اس کی زبان سے خوشی کے مارے بھی نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ خوشی سے اتنا بے قابو ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ جملے نکل جاتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے لیکن خوشی میں بے قابو ہونے کی وجہ سے یہ جملے اس سے نکلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی اور پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جو دوسری زندگی ملی ہے اور دوسری زندگی ملنے پر یہ جتنا خوش ہے، جب ایک گناہگار بندہ توبہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا گناہگار بندہ میرے دربار میں واپس آیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ہاں ایک گناہگار کا انتظار ہر وقت کیا جاتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا ہو جس میں میرا یہ گناہگار بندہ واپس میری طرف آئے۔ کتنے پیار بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گناہگاروں سے مخاطب ہیں کہ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کن کو، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جو حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اب یہاں خطاب نیک لوگوں کو نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کو نہیں ہے، تقویداروں کو نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ جیسے گناہگاروں سے اللہ مخاطب ہے کہ اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب یہاں بندوں کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ایک باپ کا بیٹا اگر نافرمان ہو تو عین نافرمانی کی حالت میں جب وہ بغاوت پر آمادہ ہو تو باپ اسے پیار سے میرا بیٹا نہیں کہتا، ماں نافرمان بیٹے کو میرا بیٹا نہیں کہتی، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے نافرمان بندوں سے مخاطب ہو کر بھی اتنے پیار بھرے انداز سے خطاب کرتا ہے کہ اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جو حد سے بڑھ چکے ہیں، کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، کہ ان کے گناہ ہوں گے جتنے بھی ہوں لیکن بندے کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ نہیں سکتے۔ میں اور آپ اگر روئے زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھر بھی اس سے وسیع ہے۔ تو فرمایا کہ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے بے خبر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیٹا گم ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف ان کی نگاہوں سے دور ہوتا ہے، دوسرا بیٹا بنیامین بھی دور ہوتا ہے، اور یوسف علیہ السلام پر صدموں کا وہ پہاڑ گرتا ہے کہ ان کی آنکھیں
بے نور ہو جاتی ہیں، آنسو بہ بہ کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن عین ان صدموں کی حالت میں بھی جب وہ اپنے دیگر بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاؤ اپنے بھائیوں کو تلاش کرو، تو ساتھ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت پر آسرا رکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ جو بندہ اس پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کی نظر ہمیشہ اس کی رحمت پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ اے میرے بندے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، اور پھر تم مجھ سے استغفار کرو، غفرت لک ولا ابالی، تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، میری مملکت میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی اگر تم اس روئے زمین کو گناہوں سے بھر کے بھی آؤ۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ تو نے اس پوری روئے زمین کو اپنے گناہوں سے آلودہ کیا ہو، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور پھر تم مجھ سے ملو لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، تو پھر لأتیتک بقرابہا مغفرتن، تو اس کائنات سے بڑھ کر مغفرت کے ساتھ میں تمہارا استقبال کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، جو میری طرف ایک گز بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف اس سے زیادہ بڑھ کے جاتا ہوں۔ یعنی اللہ کے ہاں ہمیشہ انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔